دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اختر علی خواجہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ورڈ اینڈ می. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ سب مسلمانوں کے روزے اچھے جا رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے. رمضان رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نعمتوں سے ہم محروم کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں جو ہم آپ کو آج بتائیں گے. ان 4 چیزوں پر ڈیبیٹ کریں گے. رمضان مہینہ آتا ہے، روزے ہم رکھتے ہیں، ہم سیدھا نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جو بیچ میں چوتھا ہے راستہ، ہر منزل پہ پہنچنے کے لیے، ہر چیز کی پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے. آج جو تیسرا ٹاپک راستہ ہے، اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی کہ راستہ کیا چیز ہے. رمضان بھی آیا، روزے بھی رکھے، لیکن منزل پہ ہماری نظر ہے، لیکن منزل سے ہم محروم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم راستہ جو ہے وہ یوز نہیں کرتے، راستے میں ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ راستے میں ہی تھک جاتے ہیں، رحمتوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اچھا، رمضان آیا، روزہ رکھا، اب آتے ہم راستے پہ. راستہ کیا چیز ہے جو ہمیں منزل تک، رحمتوں تک لے کے جائے؟ وہ راستہ کیا چیز ہے؟ راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، راستہ بڑا دردیلا ہوتا ہے. راستے میں اکثر جب منزل اچھی ہوتی ہے، جب منزل خوبصورت ہوتی ہے، جب منزل مہربان ہوتی ہے، جب منزل رحمتوں سے بری ہوتی ہے، تو راستہ کٹھن ہوتا ہے. راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، راستے پہ چلنے کے لیے پاؤں میں چھالے تک پڑ جاتے ہیں، راستے میں چلنے کے لیے اکثر لوگ تھک جاتے ہیں. راستہ کیا چیز ہے؟ روزہ رکھا. اب روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے، لیکن نعمتوں تک پہنچنے کے لیے جو روزے کے فرض ہیں وہ بھی ہمیں فرض ادا کرنے پڑیں گے. روزے کے کیا فرض ہیں؟ روزہ بھوکا مرنے کا نام نہیں ہے. اگر روزہ صرف بھوکا مرنا ہوتا تو غریب لوگ ہمیشہ سال کے 12 مہینے اکثر 6 سے 7 مہینے وہ بھوکے ہی رہتے ہیں. روزہ صرف بھوکے ہونے کا نام نہیں ہے. روزہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں یتیموں کا، غریبوں کا حق ادا کرنے کا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ سوچ کا روزہ ہونا چاہیے، سوچ ہماری صاف ہونی چاہیے. نفس کا روزہ ہوتا ہے، انا ختم ہونی چاہیے، غرور ختم ہونا چاہیے. انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جو مٹی میں جائے گا، مٹی کو کس بات کا غرور؟ جس کو ہونا ہی خاک ہے، اس کو کس بات کا غرور؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ راستہ جو رمضان روزے کے بعد جو راستہ آتا ہے، یہ کٹھن ہوتا ہے. ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن صبح جیسے ہی ہمارا مارننگ وقت شروع ہوتا ہے، اگر ہم آفس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے باس کو بولتے ہیں آج میں جلدی جاؤں گا، میرا روزہ ہے. مین پرپس کیا ہے؟ ہمارا روزہ ہے. روزہ رکھ کے خود کو کیا بولتے ہیں؟ ایک روزہ رکھنے سے بعد ہم فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک غریب جیسے پیش کرتے ہیں کہ لاچار پیش کرتے ہیں. یار ہمارا روزہ ہے، ہمیں جلدی چھٹی دے. ارے روزہ تو ہمیں مضبوط بناتا ہے، روزہ تو ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں حق حلال کی روزی کھانے کے لیے بولتا ہے. وہی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے تو آیا ہے اور تیرا روزہ ہے مجھے جلدی چھوڑ دے. یہ روزہ ہے؟ جب حق حلال اب کھاؤ گے نہیں، حق حلال یہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب آپ حق حلال کھاؤ گے نہیں، وہاں جا کے بوس کو آپ مایوس لاچار ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے آج ہمارا روزہ ہے، تو وہاں روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، راستے میں کہیں پہ بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں، سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں. جب شام کے وقت گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، راستے پہ ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جلدی چل، پتہ نہیں ہے ٹائم کیا ہوا ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہوا ہے، جلدی کر، آگے نکل. روزہ ٹوٹ گیا. برداشت تو نے کیا ہی نہیں، صبر تو نے کیا ہی نہیں، روزہ وہیں تیرا ٹوٹ گیا. سارا دن تو بھوکا رہا، لیکن روزہ تو نے توڑ دیا. اور جب روزہ رکھتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں. کچھ لوگ میچ کھیلتے ہیں، XYZ بچے جو میچ کھیلتے ہیں، لیکن صبح روزہ رکھتے ہی سو جاتے ہیں اور 3 بجے اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں، افطاری کے لگ جاتے ہیں، ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ روزہ تو نہیں ہے.
یہ تو پھر اس سے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 6 بجے کھاتے ہیں، شوگر والے جو شوگر ٹیسٹ کرانے وہ تو بیچارے 12 گھنٹے بھوکا مرتے ہیں، اس سے آپ سے تو زیادہ روزہ ان کا ہے. روزہ ٹوٹ گیا. کسی عورت پہ یا کسی لڑکی پہ یا کسی بھی چیز پہ اگر آپ کی بری نظر پڑتی ہے، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ سوچوں میں روزہ رکھو. میں نے آپ کو بولا سوچ آپ کی صاف ہوگی تو روزہ آپ کا پاک ہوگا. غسل، نمازیں، یہ سب جسم کو صاف اور پاک رکھتی ہے. اگر آپ نے وضو کیا ہے، وضو جسم کو پاک کر دیتا ہے. پاکائی جسم کے ساتھ ساتھ سوچوں کی بھی پاکائی ہونی چاہیے. کسی غریب کا خیال رکھنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہی اصلی روزہ ہے. اسی کے ساتھ روزے کا جو ہے وہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے مشکلاتیں بڑھیں گی اتنی آپ کی رحمتیں بڑھیں گی. اگر آپ مشکل پانا نہیں چاہتے، آپ مشکل میں جانا ہی نہیں چاہتے، سافٹ کارنر اگر ڈھونڈتے ہو تو یہ خالی بھوکا مرنا ہے. ہمیں تو خدا سے محبت تو سکھائی نہیں گئی ہے، ہمیں صرف دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، جنت کی لالچ دی گئی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مولا علی جب نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو کسی یہودی نے اسے پوچھا، اے علی ابن ابو طالب، نبی جو آپ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں، نبی کا جب بھی نام لیا جائے تو اس پہ صلوات بھیجا کریں. انہوں نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے کہ علی مومنوں جنت میں مومنوں کا سردار ہے، آپ کے بچے جوانوں کے سردار، آپ کی بیوی عورتوں کے سردار، تو پھر آپ کس گھر سے نماز پڑھتے ہو؟ مولا علی مسکرانے لگے، کہنے لگے نہ مجھے جنت کی غرض ہے نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے. میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے اس کی نماز پڑھتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. تو خدا کے واسطے خدا سے محبت کرنا سیکھے. یہ دماغ میں ڈر اور جنت کی لالچ کو چھوڑیں، پھر خدا سے ایک ہو جائیں. پھر دیکھو آپ کی سوچیں صاف ہو جائے گی. آپ دیکھنے لگیں گے کہ آپ کے جسم میں قوت آنے لگے گی، آپ برداشت کرنے لگیں گے، آپ لوگوں کی خدمت کرنے لگیں گے، آپ انسانیت کی طرف آئیں گے. اسی کو روزہ کہتے ہیں. روزہ صرف کھانے پینے بند کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کے جو اندر ہے غیبت، کوڑ، بد اخلاقی، گالیاں گلوچ جو اکثر ہم دے دیتے ہیں، سب ختم ہونی چاہیے. نفس کو ختم کرو، نفس کو مارو. اسی کو روزہ کہتے ہیں. بند کر. اور اگر روزے کے درمیان آپ پہ بہت ساری مشکلاتیں آتی ہیں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کام کے دوران، گرمی کے دوران، تو خدا سے بات کرنے کا وقت بڑھا دو، عبادت کو بڑھا دو. جب آپ خدا سے بات کرنے لگ جاؤ گے، جب عبادت کرنے لگ جاؤ گے تو مشکلیں آہستہ آہستہ خود کم ہونے لگ جائیں گی. اور دوسری بات، اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اس کا تذکرہ مت کرو. سب کو بتاؤ مت کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو چیز آپ کسی کا دیکھتے ہو، جو اس کا پردہ رکھو. اگر پردہ نہیں رکھو گے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں جو مین راستے میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں، یہ اکثر آپ کو لٹانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اکثر آپ لوٹ جاتے ہو اور رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہو. تو یاد رکھو، راستے میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں ان سے بھی احتیاط کرو. ہم ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو اگر خود پہ تکلیف آتی ہے، یا خود پہ یا خاندان پہ یا گھر والوں پہ، تو ان کو کہتے ہیں یہ خدا کی آزمائش ہے. اور جب دوسروں پہ، پڑوسیوں پہ یا اپنے دشمنوں پہ یا غیر لوگوں پہ جب تکلیف آتی ہے تو بولتے ہیں دیکھو اس کو گناہوں کی سزا مل گئی ہے. یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے. روزے کا جو مطلب ہے اس کو ہمیں کھلم کھلا سمجھانا چاہیے. ہم والدین پہ بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو روزے رکھانے سے پہلے روزے کے جو فرض ہیں وہ بتانے چاہیے، تاکہ جب وہ روزہ رکھے تو اس کے روزے کے فرض بھی سمجھ میں آئیں کہ روزہ تو میں رکھ رہا ہوں، روزہ بھوکا مرنے کا نام نہیں ہے صرف، لیکن روزے کے جو فرض ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے. اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے جو ہے وہ اپنی افطاریاں سجاتے ہیں، پھر ان کی تصویریں نکالتے ہیں، پھر وہ فیس بک پہ یا دوستوں کو شیئر کر دیتے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ کا دوست غریب ہے، اگر آپ اس کو یہ بھیجو گے، اس کی دل آزاری، آپ کا تو روزہ ٹوٹ گیا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. سحری کر دی، پھر اس کی تصویر بھیج دی کہ میں نے دیکھو یہ مرغا بنایا، آج بکرا بنایا، اس کے ساتھ میں سحری کر رہا ہوں. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں جہاں آپ نے چھوڑ دیا، یہ غلط ہے. اس سے روزہ توڑ رہے ہو آپ. روزے کے فرض سمجھو پہلے، پھر روزہ رکھو. روزے کو پہلے سمجھو. میں نے آپ کو کہا نا، بہت سے لوگ روزے رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن راستے میں ہی لوٹ کے آ جاتے ہیں، رحمتوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. رحمتوں کے تک پہنچنے کے لیے میں نے یہی کہا کہ راستہ کٹھن ہے، راستہ کٹھن ہے. پھر سے کہتا ہوں راستہ کٹھن ہے. اس راستے کو پار کر کے جب آپ رحمتوں تک پہنچو گے، مالا مال ہو جاؤ گے. آپ کے گناہ بخش ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے بدن میں طاقت آئے گی، آپ کو حقیقتی خدا کی طرف اس کا نور نظر آنے لگے گا. تو حد ہی ہو گئی ہے. آپ یقین کرو، جیسے پہلے ابھی عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے گائے نہیں لے کے آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنے کی لی، ہاں بھائی کتنے کی لی، اور جان بوجھ کے گھر کے آگے جو ہے نا بڑا جانور کھڑا کر کے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا جانور جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے لے لیا. یہی سسٹم ابھی روزوں میں آ گیا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے، دوستوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون سا ہے تیرا، کیا بھائی روزہ، میرا تیسرا ہے، ارے یار میرا تو چوتھا ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے. روزوں میں بھی دکھاوا کرنے لگ گئے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیسے ہمیں منزل ملے گی؟ کیسے ہم رحمتوں سے فیضیاب ہوں گے اگر یہی حالت رہے گی؟ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست اختر علی خواجہ کو دیجیے گا اجازت، کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.